آج ایک خاتون کو آنا تھا جو قادیانیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوئی، لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ مغرب کے بعد وہ خواتین میں اپنے اسلام کا واقعہ سناتی۔ آج کل اب وہ ترکی میں ہوتی ہیں، آئی ہوئی ہیں یہاں کراچی میں۔ ان کا مختصر سا بتا دیتا ہوں جو مجھے بتایا گیا، جو سنایا گیا، کہ ان خاتون کی چھوٹی بہن وہ لٹریچر کے ذریعے سے، جو ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا لٹریچر اس کو کہیں سے مل گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کو اپنے اندر عیب نظر آنا شروع ہوئے کہ ہمارے فرقے کے اندر تو یہ برائی یہ برائی یہ برائی۔ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی خود آپ بتلاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو اپنا بنانا تھا۔ اس گھرانے کے اندر اس کا باپ، ان خاتون کا جو باپ تھا وہ ان کا مبلغ تھا، مربی۔ اس نے چھوٹی بہن نے پڑھنا شروع کیا، شروع کرتے 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 اس کا ذہن تبدیل ہو گیا، اور اس نے کسی طرح علماء حقہ سے رابطہ کر کے، عالمی مجلس والوں سے رابطہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، چھپ کے اپنے ایمان کی تحفظ کرتے کرتے کرتے۔ لیکن یہ ایمان کیا ہے؟ یہ عشق ہے، عشق اور مشق چھپا نہیں کرتے۔ ایک دن ظاہر ہو گئے، بہت مارا پیٹا سب کچھ کیا، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ آخر اس کے باپ نے اس کو گولی مار دی، قتل کر دیا، شہید ہو گئی وہ۔ اب یہ ایک خون تھا، وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، خون دبا دیا جاتا ہے، سب کچھ معاملات۔ لیکن آگے سنے تو اللہ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ اس کی بڑی بہن نے سوچا کہ آخر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جان دے دیتے ہیں، ان پر ایمان نہیں چھوڑتے، اس کی کیا وجہ ہے کہ میری بہن نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا؟ اب اس کو بھی لگ گئی، اس نے بھی لٹریچر حاصل کیا۔ ہاں، ان خاتون نے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اب ترکی میں ہیں، انہوں نے بھی آہستہ 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 پڑھتے 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 ہاں اپنے کالج کے اندر بھی وہ لٹریچر پڑھتی تھی۔ ایک دن ان کی ٹیچر نے پوچھا تم کس کا لٹریچر پڑھتی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قادیانی ہوں اور میں مسلمانوں کا لٹریچر پڑھتی ہوں، مجھے اس مذہب کے کسی عالم سے کچھ باتیں اور سوال کرنے۔ اس لٹریچر کے نیچے ہی چناب نگر کا نمبر دیا ہوا تھا، علماء کا نمبر تھا، انہوں نے رابطہ کر لیا وہیں سے بیٹھے بیٹھے کالج میں ہی۔ ہاں، 2-4 سوالات تھے، وہاں سے جب جواب ملے ہاں فون پہ ہی کلمہ پڑھ کر ایمان لیا۔ ایک خون، ہاں یہ خون ہے مسلمان کا، ہاں جو رنگ لائے بغیر نہیں رہتا ہے، لے آئی مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ مسلمان ہوئی، ہاں ایک دن ان کا باپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کر رہا تھا، بدبختی کر رہا تھا اس وقت۔ ہاں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے، ان موجودہ جو خاتون ہیں ترکی والی، انہوں نے کہا کہ ابا آپ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو تو ایسا نہ کہیں، کہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ کہ مسلمان کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ یہ تو کسی کی بھی ماں کو برا کہنا برا ہے، یا کسی کی بھی بیوی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی برا ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب میں یہ کیوں ہے کہ ہم جو ہے، اگر آپ کے نزدیک غلام احمد قادیانی نبی ہے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں تمہارے نزدیک، تو تم کسی نبی کی بیوی کو کیسے برا کہہ سکتے ہو؟ اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے یہ بات کہی کہ بھئی اگر تمہارے نزدیک غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی بھی ہے، نعوذ باللہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو دل میں کہا، تو نبی تو محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ تو یہ کسی بھی شریف آدمی کے لیے کسی عام آدمی کی بیوی کو، بچے کو، یا اس کی ماں بہن بہو بیٹی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ زیبا نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ تو قادیانیت کے مربی ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ کی پیاری بیوی ہیں، آپ کیسے گالی دے رہے ہیں؟ اب باپ خاموش تو ہو گیا لیکن کھٹک گیا کہ مسئلہ یہاں پر بھی گڑبڑ ہے۔ ہاں باطل تو باطل ہوتا ہے نا۔ ہاں اب جب ان کو خطرہ بڑھا، انہوں نے عالمی مجلس والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ کو گھر چھوڑنا فرض ہے، اب آپ یہاں سے نکلیں۔ ہاں وہ وہاں سے نکلیں، اللہ تعالیٰ نے
عالمی مجلس والوں تک پہنچوایا، پھر ان کی شادی کرائی گئی، پھر بڑی لمبی کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ جب یہ گئی تو ان کے پیچھے بھی ان کی ایک اور بہن شادی شدہ اور بہنوں ایمان لے آئے کہ بھئی ایسی کیا بات ہے کہ ان کے چاہنے والے جب ایمان لے آتے ہیں تو ایک نے جان دے دی، ایک نے گھر چھوڑ دیا، تو کوئی تو بات ہوگی نا کہ ایسی بات۔ وہاں بہن کو اثر ہوا، بہنوئی کو اثر ہوا، ان کے بچوں کو اثر ہوا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی اور داماد کو بھی مروا دیا۔ لیکن آگے سن لیے، اللہ کی کرم نوازی، کچھ عرصے کے بعد باپ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہاں سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے اللہ جس پر رحمت کی نگاہ ڈال دے، ہاں قاتل 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 قاتل، اور پھر اللہ کا پیارا ہو گیا۔ ہاں آپ علماء سے پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہے اب اس کا۔ یہ جب اللہ کے نبی کی محبت آتی ہے نا، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو سیدھی سی راستے نکال دیا کرتے ہیں، اور اس کو عزم ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ سارے جہاں سے ٹکرا جاتا۔ مجھے اور آپ کو تو ایمان ماں کی گود سے ملا۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہمیں صرف محنت کس کے لیے کرنی ہے کہ جو احکامات محمد الرسول اللہ لے کر آئیں اس پر عمل کر لیں۔